ہم عاشق کس کے دیوانے کس کے ہم چاہنے والے مر مٹنے والے کٹ مرنے والے۔ سب سے پہلے باطل فرقہ جو اسلام مسلمانوں میں پیدا ہوا وہ خارجی ہے، سب یاد رکھ لو اچھی طرح۔ اب ہے کیا خارجی؟ بہت ایک ضروری بات کہاں ہے؟ وہ خارجی اب وہابی بن کو پھرتا ہے۔ وہ نام بدل گا، بلال ہوٹل نیو بلال ہوٹل رکھ لیتا نہیں، ذرا چینج کر لیتا نہیں ویسا خارجی جب ذوالخویسرہ تمیمی خارجیوں کا حضور کے زمانے میں تھا۔ حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا تو بولا اعدل، عدل کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا اگر میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا؟ وہ ذوالخویسرہ تمیمی یہ خوارج کا اصل۔ پھر حضرت علی کے زمانے میں یہ الگ جماعت بن کے نکلے، تو خارجیوں کو 5000 خارجیوں کو تحت ایک کر دیا۔ کس نے؟ حضرت علی نے۔ تو دشمنی رہ گئی۔ مختصر بول رہا ہوں کہ اب بالآخر ایک آدمی جس کا نام تھا کیا نام تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس کے قریبی رشتہ داروں کو حضرت علی نے کاٹ دیا۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ نہروان میں۔ اور وہ دشمنی تھی اس کے دل میں، تو حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے کوفے میں آیا تھا، کوفے میں آ کے رہ گیا۔ سمجھے آپ؟ روزانہ حضرت علی سے ملتا دیکھنے کے واسطے کب کس حالت میں رہتے ہیں، کب قتل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ حضرت علی کے پاس آتا، ملتا، مل کے جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا، مل کے جاتا۔ جب جاتا ختم 2 منٹ۔ جب جاتا حضرت علی فرماتے ان ھذا قاتلی، یقیناً یہ میرا قاتل ہے۔ جب بھی مل کے جاتا حضرت علی بولتے اپنے ساتھیوں سے۔ ایک ساتھی نے پوچھا یا علی آپ روزانہ بول رہے ہیں یقیناً میرا قاتل ہے، آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں۔ حضرت علی مسکرا کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے۔ تم دنیا کو دیکھتے ہو، میری نظر لوح محفوظ کے نوشتے پر ہے۔ میں اسے اب قتل کروں گا، میرا قتل اس کے ہاتھ سے طے ہے، میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اگر اب میں نے اسے قتل کر دیا تو میں شہادت سے محروم ہو جاؤں۔ مگر میرا قتل اسی کے ہاتھ سے۔ تو خیر بندگان خدا، رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی یا 19 تاریخ، صبح کی نماز کے وقت پر حضرت علی، مختصر کر دیا میں نے، حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم سو رہا تھا۔ روایت میں آیا کہ اٹھایا، اٹھ نماز کے لیے، اللہ اکبر، اپنے قاتل کو جگا رہے ہیں قتل کے لیے۔ اٹھا، ایک روایت میں لات سے مار، اٹھ نماز کے لیے، اٹھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ محراب میں پہنچے، امامت خلیفہ راشد کرتا ہے۔ پہلی رکعت ہوئی، رکوع میں گئے، دوسری رکعت میں اٹھے، دوسری رکعت
پہلی رکعت ہو گئی، رکوع سجدہ ہو گیا، 2 سجدے ہو گئے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھے، تو آپ نے ایک روایت میں آپ پہلی رکعت میں آپ قیام ہی کی حالت میں ہیں کہ تلوار چلائی، اور وہ تلوار جو ہے آپ کے پیشانی کو چیرتے ہوئے جبڑے تک آ گئی، اور آپ کی داڑھی مبارک خون سے بھر گئی، خون کا فوارہ پھوٹا، اور مسجد کوفہ حضرت علی جس میں امامت فرماتے تھے، وہ اس کا فرش، مٹی کا فرش پورا خون سے بھر گیا۔ حضرت علی بیٹھ گئے، بیٹھ کے حضرت حسن کہا کہ مرو حسن، حسن کو بولو نماز پڑھائے۔ حسن کہاں ہے؟ حسن کہاں؟ حضرت امام حسن آئے، آ کے قریب سے دیکھا تو تھرانے لگے۔ حضرت علی خون میں غرق ہیں۔ کہا یا ابتی، آپ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہا کہ حسن یہ پوچھنے کا وقت نہیں، ام بالناس، لوگوں کی نماز پڑھو، لوگوں کی امامت کرو، صلی بالناس، لوگوں کی نماز پڑھو۔ کھڑے ہو گئے، کون؟ نماز ختم ہوئی، ختم ہوتے ہی لوگوں نے گھیرا ڈال کے اسے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا، پھر آپ کو پٹی باندھی گئی، ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی حکیم میرا علاج نہیں کر سکتا، زخم ایسا کاری آیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہی زخم مجھے شہادت تک پہنچائے گا۔ مارنے والے نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے مجھ پر وار کیا ہے، اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ذرا برابر نشان بھی لگ جائے نا کسی رگ پر، خراج بھی آ جائے تو زہر جو ہے رگوں کے ذریعے، وینز کے ذریعے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا شدید زخم ہے کہ وقت بھی ہم بڑھا نہیں سکتے زندگی کا، مارنے والے نے ایسا مارا ہے۔ تو جب آپ قتل ہو کے بیٹھے، کھڑی ہوئی حالت سے آپ بیٹھ گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز میں، فجر کی نماز تھی، تو بیٹھ کے آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کعبے میں پیدا ہوئے، اب فرما رہے فزت رب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس نے جان دی اس کی رضا میں جان دے دینا، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔